کہ یہ جو آپ ظاہری طور پر انسان ہے نا، اسی طرح کا اسی صورت کا ایک انسان آپ کے اندر بھی موجود ہے. اس کے بازو ہیں، آپ کے بازوؤں کے اندر اس کے بازو ہیں. اب کوئی کہے کہ بازو ٹوٹ جائے، ڈاکٹر توڑ کے ہڈیاں پھر جوڑتا ہے، تو کہاں ہے وہ انسان؟ اس کی بھی ٹوٹی ہوگی. تو میں پوچھتا ہوں کہ جب کسی کی ٹانگ ٹوٹے، اللہ نہ کرے، کسی کا بازو ٹوٹ جائے، انگلی ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر ٹوٹ جائے تو کیا روح ٹوٹتی ہے؟ اگر روح نہیں ٹوٹتی تو جس طرح روح لطیف ہے اس طرح وہ اندر کا انسان بھی لطیف ہے، وہ بھی اندر میں لطیف ہے. لیکن جب آپ کے اور اس کے درمیان گناہ کا ایک حجاب ہے، جب اس کو آپ دور کرو گے نا، عبادت کے ذریعے، سجدے کے ذریعے، چلے کے ذریعے، شوق کے ذریعے، ذوق کے ذریعے، پیار کے ذریعے، عشق کی گرمی کے ذریعے جب اس کو دور کرو گے نا گناہ کے پردے کو، پھر وہ اندر والا انسان وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا. وہ اس طرح سامنے آئے گا کہ خواب دیکھتے ہیں آپ، کبھی آسمان پہ اڑتے ہیں، کبھی سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، کبھی مچھلیاں پکڑتے ہیں، کبھی کسی کا نمبر لے کر بینک سے پیسے نکالتے ہیں. خواب میں ظاہر نہیں، خواب میں تو خواب کو گناہ تھوڑا ہی ہے. ہمیں کسی سے کار لوٹ کے لے جاؤ، کون پوچھتا ہے؟ خواب گناہ نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ دل میلا کر دیتا ہے. اس قسم کے خواب ہیں. اور پھر کبھی مدینہ شریف نظر آیا، مکہ مکرمہ نظر آیا، غوث اعظم نظر آ گئے، معین الدین اجمیری نظر آ گئے، شاہ نقشبند نظر آ گئے، بابا جی قاسم نظر آ گئے، پیر میر علی نظر آ گئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو آپ گئے تھے ادھر، خواب ہے نا. تو خواب میں آپ اپنی صورت سے گئے تھے کہ کسی اور صورت سے؟ جس طرح خواب میں آپ اپنی اصلی صورت سے سیر کرتے ہیں، وہ انسان بھی اسی طرح ہوتا ہے. آپ خواب دیکھتے ہیں کہ انگلی لگائے فوراً واپس آ جاتے ہیں، اور اس انسان کو خبر نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے. تو نے کدوں دیکھا ہے؟ وہ جو تیرا اندر ہے وہ دیکھنے گیا ہے. ایسی نہیں سمجھے میری بات؟ انگلی لگاؤ فوراً آنکھ کھلتی ہے. 9-10 ہزار میل دور سے کس طرح واپس آتے ہو؟ کوئی دیر لگتی ہے؟ تو اس نے کہ بھئی نہیں جگاتے، میں اس وقت کعبہ شریف کے اندر داخل ہو کے اب طواف کرنے ہی لگا تھا، تو نے مجھے جگا دیا. ادھر انگلی لگی اور ادھر 8,000 میل چکر کاٹ کے تم واپس آ گئے. وہ انسان جو اندر کا ہے نا، وہ نیکیوں سے اٹھتا ہے. اس کو عشق رسول کی گرمی. کسی انسان کو اٹھانا ہو تو رخ والضحیٰ کی چمک چاہیے، اور سحری کے وقت جو ہوا چلتی ہے مدینہ شریف کی، اس ہوا کا جھونکا چاہیے. پھر وہ اندر کا انسان جاگتا ہے. جاگے نا انسان تو پھر یہ ظاہری انسان اپنا کام کرتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے. یہ جو جسم مثالی ہے، جسم مثالی یہ سارے کا سارا انوار و تجلیات کا پرتو ہوتا ہے. اور اس کے لیے عبادت چاہیے، اور عبادت کی باریکی حاصل کرنے کے لیے پیر کی توجہ چاہیے. پیر کی توجہ چاہیے. یہ جو پیر بار بار فرماتے ہیں یوں کرو یوں کرو یوں کرو، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پلستر کس طرح ہوتا ہے. جب تک پیر ساتھ نہ دے، کاریگر ساتھ نہ ہو، تو فن پر تجربہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور پیر سے آگے نہ بڑھو، ہر بات پیر سے پوچھ کے چلو.